قیامت تک حضور دے مقابلے جیڑا بھی کوئی لے آوے، امام بوصیری فرماتے ہیں ٹیڑھا مذہب ہے، ہاں ٹیڑھے نال ہم آنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ مذہب ایک یہ کائنات ہے کہ رسول اللہ دی غلامی، اسلام، مذہب اسلام بس۔ جن بھی بول اٹھے، ہاں جی کاہن بھی بول اٹھے، انہاں کیا حضور آ گئے، ان ٹیڑھا میڑا کام کوئی نہیں رہنا، سیدھے ہو جاؤ، حضور آ گئے جی، جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہن دیو۔ میں کہا پھر حضور دی آمد دا مقصد دس، 360 بت تے کعبے لگے ہوئے سن، پھر حضور نے گرائے کیوں؟ پھر حضور نے اشارہ کیوں کیتا جال حق وذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ باطل ہے ہی تواڈے نزدیک کوئی نہیں، سارے ٹھیک ہیں تے حق پھر کیڑا آیا تے باطل کیڑا نسیا؟ یہ تے قرآن دی نصوص ہیں جنہاں دا تسی انکار کیتی بیٹھے ہو۔ ولی صاحب سیدھے سیدھا بیان کرو، سب ہی ٹھیک ہے، تو کون ہوندا سانو نواں دین سکھان والا؟ سانو دس ہے، ساڈے بزرگ دس گئے حضور کا دین یہ ہے، حضور کا دین یہ ہے، حضور کا دین یہ ہے۔ ہاں جی، جنہیں کوئی یہود و نصارہ دے کول گھٹی لئی ہوئی انہوں گھٹی مبارک، سانو حضور دی غلامی اور حضور دی جناب محبت مبارک، حضور دا عشق مبارک۔ چلو مسلمان بندے دا کام ہی کوئی نہیں اگر مگر کرنا، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ یہ ہوتے میں صرف اے دلیلاں دیواں نا، ایک یہ ہوتے کہ کسی دے منہ وچوں کوئی گل ایویں نکل گئی تے صحابہ تے انہوں معاف نہیں کیتی۔ اینج حضرت عبداللہ بن مغفل دا چچا زاد نا، اینج بیٹھ کے اینج کنکریاں پھینک رہے سی، انہوں نے فرمایا ہوئے رسول اللہ نے من فرمایا کنکری یہ کسی دی اکھ پھاڑ دے گی یا کسی دے دند نو نقصان ہوئے گا، دشمن دے نال نہیں ماریا جا سکتا۔ وہ پھر دوبارہ انہوں نے اینج کی تھی، انہوں نے کہا حدثو عن رسول، فرمایا میں تینوں حدیث رسول سنائی تینوں سمجھ نہیں آئی؟ لا اکلمک ابدا، اب قیامت تو آ سکتی ہے عبداللہ بن مغفل تیرے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ آج سانو کہندے ہو نرم بات کرو، نرم بات کرو، نرم بات کی کرو بھائی، رسول اللہ دے فیصلے کوئی نام ہی مننے تے ٹھیک ہے۔ اس واسطے اس مسئلے جس طرح پیر صاحب فرما رہے ہیں، اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھو، سارے اپنی حیثیت سمجھا لئی، اپنے بیٹی دی حیثیت تو پتہ ہے، ماں دی حیثیت تو پتہ ہے، یار تو انہیں سمجھ کوئی نہیں کہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے کیا؟ سانو ہر روز یہ تقریراں کرنی پہنیاں، بس کرو تقریریں اب بہت ہو چکی، اس مسئلے کو سمجھو، بس حضور کی بات آئے سارے مسائل علیحدہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہر چیز سے علیحدہ ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق یبصرون بایکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان کان ذا مال وبنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمع علی الخرطوم۔ انہوں سمجھ آئے تھے بندہ کہہ سکتا ہے بھئی رب بھی نعوذ باللہ، کوئی بندہ کر سکتا رب بھی جذباتی ہو گیا، بات اس نے ایک کی تو اللہ نے کیا اس کے 10 ہے بیان کر دیے۔ دنیا کا دستور ہے جتنا جرم ہو اس کو سزا اتنی ملتی ہے، بات اس نے ایک کی اور کرتے کرتے میرے حبیب آپ نے پریشان نہیں ہونا، اللہ نے پہلے اپنے نبی دی شان بیان کی تھی، نون والقلم ما انت بنعمت ربک وان لک لاجرا، پہلے فرمایا میرے حبیب تسی صبر کرو، میں نو جواب دینا ہے، گل کیویں کی تھی؟ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، میں کہتے بیان کر اے جگہ کی ہے ایتھے بیان کر، اللہ نے کتنی شانہ بیان کر دیا، میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا، ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، 10 عیب بیان کیتے، آخر تے رب نے فرمایا میرے حبیب تسی پریشان نہیں، آخر تے نہیں 9 عیب ہے 10واں اگے سنسمع علی الخرطوم، ساڑھے علماء اتھی چھڑ دیں حالانکہ 10واں اگے سنسمع علی الخرطوم، 9واں عیب بیان اللہ نے فرمایا میرے حبیب تسی پریشان نہیں ہونا، یہ تے اپنے پیو دا بھی نہیں جنہیں تواڈے بارے گل کی حضور کو گالے کرنے والی، ہاں جی نہ 9واں ڈاٹا ہے، 10واں تے اگے فرمایا اسی دی تھوتھنی تو نپ کے تے انج کر دیاں گے انہوں، ہاں جی تھوتھنی تو نپ لواں گے اسی انہوں، کیوں جی گلاں کوئی کرنے والی آج کہندی مولوی خادم بڑی جذباتی باتیں کرتا ہے، میں کہا تو قرآن پڑھے ہی کوئی نہیں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا، علامہ دا مسلک ہے کہ کتاب ناقص ہے، اے سانو یہود و نصارہ دی ایجنٹی کیوں نہیں سکھاندی، اے نبی دی عزت تے کوئی گل کرے تے جذبات کیوں کر دیندا، اور نہیں سب بھی تو انسان، حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہی تو ہے کہ مودی جڑا بندر تے خنزیر نہیں بنیا، ہاں جی حضور کی رحمت للعالمین ہی تے ہے ٹرمپ جڑا کھوتا نہیں بنیا،
ہاں جی یہ حضور کی رحمت للعالمین ہی تے ہے. مردوں نے مردوں کے ساتھ شادیوں کے قانون بنائے. پوچھو پہلی قوموں نے حرکت کی تھی تو پھر کی ہویا؟ یہ حضور کی رحمت للعالمین ہی تے ہے کہ لوگ گھٹ تول دیں تے عذاب پھر نہیں آیا. پوچھو پہلی قومہ ایک کو جرم کیتا کیڑا کیڑا عذاب آیا. عطائے عرب جلائے کرب فیوز جب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے سارا کچھ حضور کی وجہ سے. یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. واہ کلندر لاہوری واہ اقبال. یہ مت کوئی سمجھے کہ ساڑھے نالے جو اقبال اور لکھا سلام ہومن اور فقیرہ تیری قبر ہوتے. لکھا سلام ہومن تیری قبر. اس دن تو مزہ ہی اور سی نے جدو انہوں نے قبر تے پڑھیا. اقبال دی قبر تے میں شعر میں جذباتی بھی ہو گیا. میں کہا دس ہو اقبال تو حضور دی کی شانہ بیان کی تھی. میں جذباتی ہو گیا. میں اقبال دی قبر ہوتے میں کہا دس ہو اقبال تو علم الدین نہ کھڑا ہو کے ہیرو بنیا ایسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں مجرم بنے. میں کہا اقبال دس ہو اسی تینوں ہیرو منیا دس ہو تو اقبال ادھے نہ کھڑا علم الدین نہ تو جناب علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائی اور دس ہوئے تو میاں والی جیلوں لاہور انہوں لے آیا اتھے اگلے دفن کر دیتا سی. دس ہوئے اقبال نو تو بلایا اور دس ہوئے تو جناب لاہور گورنر نو شخصی ضمانت دے کے عاشق رسول نہ یہ سارے تو بھلے کیتے اساں بھی تیرے نقش قدم تے چلے اور سب بھلا کیتا ممتاز نہ اسی کیوں مجرم بن گئے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں کوثار میں میدان میں ہے دشت میں کوثار میں میدان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. کیوں جی اے میں جذباتی جڑیاں گلاں لوگ سانو کہندے نا جذباتی. تبت انہیں ابو لہب نے کہا تبن لکا تے جواب پھر ایک ہی سی نا تو برباد ہو جا. تبن لکا تیرا ایک ہاتھ انج ہو جائے. لیکن رب نے فرمایا تو میرے حبیب نو چونکہ کیا تے تبت یدا تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تو میرے نبی نو ہے کیا. حضرت میں مجمع وچ گل نہیں کردا میں جڑی کہندا نا گل وچ ہو رہے اساں حضور دیاں شاناں بیان کریے لوگوں نو لگ پتے جان. اے تے اسی چھپا چھپا کے بیان کرنے اے متحمل ہی کوئی نہیں یقین دے. ہاں جی اسی یہ متحمل ہی لوگ کوئی نہیں گل ہے کوئی میں گل نہیں کرنا چاہتا. پھر میں کہندا میں جذبات اپنے روک لینا کہ انہاں نو سمجھ نہیں آنی انہاں گلاں. جڑی قوم درود تے انگوٹھے چومن تے جھگڑے کر رہی ہوئے انہوں کو پتہ ہے نبی دا مقام کی ہوندا. جڑے میلاد دے جلسے ہوتے انہاں کو پوچھن جی صحابہ میلاد منایا جڑے ایدے تے جھگڑے کر رہے ہون انہاں نو کی پتہ ہے. تے اوتھے تے صحابہ دیاں گردناں وی کٹیاں. حبیب بن زید نو مسلمہ قذاب کی کہندا تلوار ان چک کے کہندا اتشہد انی رسول اللہ اور تو گواہی دینا میں اللہ دے رسول ہاں. آپ نے فرمایا لا اسمع ہراک کی بھونکیا میں تے سنے ہی کوئی نہیں کی بھونکیا. انہیں کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں. فرمایا ہاں میں دینا. سبحان اللہ. انہیں پھر آپ دی انگلیاں کٹیاں ایتھوں کر کے ایک گلاں صرف کرنا رہی ہیں. ایک سوئی بھی بندہ چبے تے بندہ تڑپ کو صحابی دی انگلیاں کٹیاں. پھر انہیں پوچھا جی کی تسی کہندے ہو. میں جا کہندے نے پترا نہ ہوئے. پورا بازو کٹ دیتا سجا پھر کھبا کٹ دیتا پھر اے پیر کٹ دیتا پورا توڑ ایتھے تک ایک ایک عضو کٹتا سی. ظاہر بھی تکلیف ہوئے. ہن دس نہ پتر نہ ہوئے. پھر ثم احرقہ بالنار پھر اتنا جسم بچے اگ سٹ دیتا. پھر انہیں پوچھا ہن دس وفی کل ذالک لا ینزع عن قولی ولا یرجع عما بدا حتی مات فی النار. اس ویلے انہیں پوچھا ہن دس سارا کچھ خون تسی کوئی سمجھ سکدا. ایتھے کہندے خون وگ گیا جی اتنا بوتلاں وگ گیا. وہ کتنی بوتلاں وگیاں ہونیاں. تو پھر اگ وچ بندہ پیو انہیں کہا ہن دس. میں ہن کی دساں رسول تے رسول اللہ ہی ہے بس. تو کتنا یہ گل کوئی معمولی نہیں ہوئی ہے. یہ تو سمجھ دو کہ مولوی خادم بڑا جذباتی ہوگا. میں پکا حافظ ہوں. میں صرف ایتا ہی پڑھتا رہا نا صبح تک نہیں مکنیاں جنہاں وچ حضور اللہ نے حضور دی شانہ جڑتا ہے. تو عورتیں بھی بٹھا دیں
केबल भी सारी उनके कब्जे में दे दी, मीडिया भी सारा उनके कब्जे में दे दिया, उलमा पर पाबंदियां, इन पर दहशतगर्दी के मुकदमे, इनकी जबान बंदियां, मस्जिदों से स्पीकर उतर गए, किताबें छीन ली। और ये सब कुछ करने के बाद पाकिस्तान फिर किसी की आंख में क्यों खटकता है? इसलिए कि हमारे उलमा का जो खून है वो तासुबे क़यामत यहां से लब्बैक की आवाजें आती रहेगी। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह अब मेरे आका और मौला के दीन जो है उसने आना है। ये आपके जो नारे हैं ना, ये बड़े दूर तक इसकी गूंज गई है। हाँ, ये पाकिस्तान में परेशानी नहीं लगी, बड़ी दूर तक परेशानी लग गई कि ये इनको क्या हो गया, ये क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये तो अब खड़े हो गए, ये तो सोए हुए शेर जाग उठे, अब इन शेरों का रास्ता कैसे रोकना है। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं रोकते, वो बिकने वाले और हैं। हाँ, वो बिकने वाले और हैं, वो झुकने वाले और हैं। इनके बुजुर्गों ने तो काले पानी में भी सर नहीं झुकाया, इन्होंने तो काले पानी में भी सर नहीं झुकाया। और इन्होंने तो किला गवालियार के अंदर 40 पहलवान ले आया जहांगीर। फौज और पुलिस तो नाकाम हो गई मुजद्दिद अल्फिसानी का सिर्फ सर झुकाने में। कहा कि ये उनके वारिस हैं। 40 पहलवान बुलाए उस जमाने में जिसमें हर चीज खालिस मिलती थी। अब तो बंदा भी खालिस नहीं मिलता, उस वक्त तो दूध भी खालिस, मक्खन भी खालिस, शहद भी खालिस। जहांगीर के जमाने के पले हुए पहलवान, ना उरियानी ना फहाशी। अब तो हर बंदा अपनी आंख मैले किए बैठा है, घर से चलता है तो पत्नी कितनी बार आंख मैली करता है, फिर कहता है मौलाना पत्नी मुझे क्या हो गया। मैंने कहा एक दिन शाम तक पता चल जाएगा तू कहां जा पहुंचा। ये कोई मामूली बात नहीं है। अंग्रेजों को पता था जब तक मुसलमानों की आंखें मैली होती रहेगी इनको गिराना आसान है। जब इनकी आंखें मैली नहीं होंगी तो फिर ये समुद्रों में भी घोड़े डाल देंगे, समुंदर भी इनको फिर ऐसा नजर आएगा। हाँ जी, फिर ये कैसर और किसरा के दरवाजे भी जाकर खड़का देंगे, क्योंकि इनकी आंखें बड़ी पाकीज़ा है, क्योंकि इनकी आंखों में कोई चीज जची कोई नहीं, कोई तसव्वुर ही ना उभरा तेरी तस्वीर के बाद, और ज़हन खाली ही रहा कासा साइल की तरह। रुख दिन है या मेरे समा ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्क खता ये भी नहीं वो भी नहीं, खुर्शीद था किस जोर पर क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। तो इनकी आंखों, आप समझते हैं कोई सहाबा कोई लोहे के बने हुए थे कि कैसर और किसरा के दरवाजे जा खटखटाए, उनकी आंखों में कोई चीज जचती नहीं थी। तो जब सारी रात बंदा केबल देखे, सारी रात जो है वो गलत काम देखे, तो सुबह उठकर तो उसको जाग भी नहीं आनी नमाज के लिए। लेकिन जब रात वो इस तरफ करवट बदले कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस वक्त तरफ करवट बदले कहे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो शैतान कहेगा मुझे क्यों जूते मारते हो, मैं तुम्हें जगाता हूं, उठो ताज्जुद पढ़ो, उठो ताज्जुद पढ़ो, क्या करते हो, मुझे तो आराम कर, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या करते हो मुझे। तो जब सारी रात केबले देखने वाले को कौन जगाएगा, उसको क्या पता शर्म हया किस बात का नाम है, उसे क्या पता गैरत नाम किस चीज का नाम है। तो इस वास्ते ये सारी चीजें अब बंद करनी पड़ेंगी। अब एक ही तरफ चलना है, लब्बैक की तरफ। किसी को अगर कोई परेशानी है ना लब्बैक से, तो वो परेशानी हमारी दी हुई नहीं है, उसको परेशानी कोई और लगी, तो वो परेशानी का इलाज हमारे पास नहीं है। हमारे पास इधर कोई हकीम साहब है तो मैं उनको कह जाऊंगा भाई इनका दर्द मट्ठा करो, हाँ दर्द इसका मट्ठा करो। हमारे पास कोई इलाज नहीं है कि लब्बैक के नारे से भी किसी को दुख हो। मैं नहीं समझता कि जब हुजूर की बात आए, एक तो बुज़दिलो लगा नहीं सके नारा, अहले सुन्नत को गैरों से जुदा नहीं कर सके, उनकी झोलियों में बैठे रहे सारी जिंदगी। अब बातें करते हो कि जनाब ये क्या हो गया, हम अहले सुन्नत व जमात की इनफिरादी तशख़्ख़ुस बहाल करके 24 किलोमीटर हमने इनको आंसू गैस खिलाने के बाद रबड़ की गोलियां खाई, फिर 4 दिन भूखे रहकर भी 4-4 फुट बुलंद होकर जमीन से कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक ये मंजर हमने पैदा किया। रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
اس نعرے میں کسی کو کیا پریشانی ہونی چاہیے؟ یہ تو میرے آقا و مولا کی، ہاں جی، اب کسی کو کیا اس میں پریشانی ہے؟ لبیک کا نعرہ. مولانا غلام غوث بغدادی فقیر آدمی، مولانا مفتی آصف عبداللہ صاحب، مفتی آصف سعید صاحب، یہ سارے حضرات، یہ شاہ جی جناب دو ہتھاں نال سلام، سارے سید جتنے بیٹھے ہیں میری طرفوں دو ہتھاں نال سلام. ہمارے شیخ الحدیث صاحب تشریف لے آئے، یہ مولانا جو ہے وہ لیاقت اظہری صاحب، یہ سارے حضرات ہمارے جتنے علماء، یہ احمد رضا صاحب، یہ سارے نوجوان، یہ ان کے اندر یہ جو دم خم، یہ ایسے ایسے، یہ حرارت، آپ کیسے؟ میں نے کہا آپ اٹھیں، میں نے کہا نعرے لگائیں. یہ بات ممتاز قادری، ایک تو ہے نا ممتاز قادری کا نام بھی نہ لینا، باتیں کرتے ہو. یہ بات ایسے سٹیج پر کبھی ہم نے کر دی نا تو پھر زندگی میں یاد رکھنا، ہم ویسے فقیر آدمی ہیں، بڑے مسکین آدمی ہیں، لیکن جب میرے آقا کی بات آئے تو میں نے تو ان وزیروں کو بھی کہا جو صوبائی وزیر بیٹھے ہوئے تھے مذاکرات میں، میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو، تم ہمارے مقابل کے آدمی نہیں ہو. حالانکہ میرے جیسا آدمی ویل چیئر پر بیٹھ کر وہ ایسے ایسے کانپتے تھے. میں نے کہا تم ہمارے سائز کے آدمی نہیں ہو، جب تمہارے بڑوں سے ہماری کبھی بات ہوگی نا تو ہمارے خون سے، ہماری آنکھوں سے ابھی خون نہیں اترا، ہم نے ممتاز قادری کے خون کا تم سے بدلہ لینا ہے. غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار، غازی تیرے پیروکار. توجہ، میں نے ایسی ان سے بات کی، بالکل ایسے جس طرح وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا. تو زعیم قادری، میں نے کہا شاہ جی آپ کو پتہ ہے کہ جس کو آپ قائد مانتے ہیں وہ مرزائیوں کو اپنا بہن بھائی کہتا ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، یہ بات کہیں نہیں، آپ ایسے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا دکھاؤ اس کو کلپ. وہ جب کلپ دکھایا تو شاہ جی کو ایسے کہے آنی شروع ہو گئی، منہ پر ایسے کپڑا رکھ کے لیٹرین کی طرف بھاگے. انہوں نے کہا ایسی بات اس نے کی ہے کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. شاہ جی کو ان کا چہرہ اتر گیا. تو میں نے کہا شاہ جی آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے 1400 سال تاریخ ہماری مسخ کی ہے. آج تک حضور کی عزت پر پہرا دینے والے بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، جب حضور کے غلام کی بات آئی انہوں نے کہا یار جانے دو، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے، اس کا تو مسئلہ ہی اور ہے. فقہی جزیات بیان کرتے ہو، ہم نے فقہ نہیں پڑھی، امام احمد رضا نے فقہ نہیں پڑھی، پیر میر علی شاہ نے فقہ نہیں پڑھی، غازی علم الدین کے مسئلے میں پیر میر علی شاہ فقہ نہیں پڑھی، سید دیدار علی شاہ فقہ نہیں پڑھی. جو جنازہ پڑھانے آیا اس کو چاہیے تھا، وہ کہتا ہے اس لڑکے نے قانون ہاتھ میں لیا، لیکن شاہ جی جنازہ پڑھانے کے لیے مصلے پر کھڑے ہو گئے. ایسے جب نگاہ اٹھائی تو 6 لاکھ بندے اس وقت موجود تھے. شاہ جی نے جب ایسے نگاہ کی تو غش کھا کر نیچے گر گئے. جب ہوش آیا تو روتے رہے. یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی، قرآن پڑھایا، جمعے پڑھائے، حج کیے، یا رسول اللہ کبھی خواب میں بھی دیدار نہیں کرایا. تو آپ بنفس نفیس اس کے جنازے میں تشریف لے آئے. آپ تم 1400 سال ہماری تاریخ مسخ کرو اور کہو کہ مولوی خادم امن سے بات کرے. امن سے بات تو تب ہے تم نے میرے گھر میں حملہ کیا، تم نے میری 3 لائبریریاں توڑی. نہیں، میرے 14 سال میرا بیٹا ہے، وہ ہے بھی سکا سا، اور اس کو تم نے مارا، کان پکڑائے رکھے، اس کے جناب آگے سے بھی جناب بوٹ مارے، اس کے آگے سے بھی پیچھے سے بھی اسے کان پکڑایا، گالیاں تم دیتے رہے اس کو. میں خوش ہوں تم نے گالیاں دی، اس لیے کہ مولوی خادم نے کوئی ڈکیتی تو ماری نہیں، مولوی خادم نے کوئی ہیرون تو کھیلی نہیں، مولوی خادم نے کوئی ملک تو بیچا نہیں، ملک تو لوٹا نہیں. میرے بیٹے کو مارنے کی صرف وجہ یہ تھی کہ تاکہ اولاد تو آخر اولاد ہوتی ہے، بندے کو بزدل بنا دیتی ہے. تو اس کو اتنا مارا کہ مرنے کے قریب جب پہنچا تو کہا آپ دفع ہو جاؤ. اور اس کو اتنا، میں پھر بھی خوش ہوں، پھر مارو، میں جو حاضر ہوں. اس کو کیوں مارتے ہو؟ میں جو تقریریں میں کرتا ہوں، مجھے پکڑ کر مارو، مجھے گھسیٹو. تم نے گھسیٹا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آج تک میں خوش ہوں کہ اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کے نام پر گھسیٹا گیا. توجہ، نہیں، کیوں ماریں گے غازی؟ غازی ان کے باپ کا ملک ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بیٹھے بات سنیں، بات میں ختم کرنے لگا ہوں. آپ سے اتنی باتیں ہیں. کیوں مارے؟ یہ نعرہ بالکل نہیں لگانا. ہم اپنے بچوں کو پالے اور یہ مارتے رہیں. کیوں مارتے رہیں؟ تو کتنے غازی ماریں گے؟ کیوں مارے یہ کتنے غازی؟ ابھی تو ایک کام نے حساب لینا ہے.
ہاں اس کا یہی جواب ہے کہ ہم نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کسی کو جناب مارنا ہے، نہ کسی کو دھاڑنا ہے، نہ آگ لگانی ہے، کچھ بھی نہیں. اب لبیک کہتے کہتے آپ تخت پر جا کر حضور کے دین کو بٹھا دیں، بس سبحان اللہ. بس یہی غازی صاحب کے خون کا بدلہ ہے، یہی مولوی خادم کی پگڑی اتارنے کا بدلہ ہے، یہی میرے گریبان پکڑنے کا مطلب ہے، یہی مجھے ہتھکڑیاں لگانے کا یہی جواب ہے کہ بچوں یہ سارا کچھ ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ حضور کا دین تخت پر آ جائے، بس بات ختم ہے. یہ انقلاب ہم نے لانا ہے. اور ہر بندہ یہ سوچے، انہوں نے کہا اب کفر کا نظام ہم نے دیکھا، اسلام اتنا سخت ہے کہ وہ پاناما لیکس تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام تو رات کو کرتا بنے تو صبح ممبر پر پکڑ لیتا ہے حضرت عمر کو کہ بتاؤ یہ کرتا کہاں سے آیا. بس اسلام تو پاناما لیکس بننے ہی نہیں دیتا. ہاں جی، اسلام تو اتنا ڈاڈا کہ سپر پاوراں فتح کرن تو بعد 36 پیوند لگے ہویا کرتا پوا دیندا. اسلام اتنا سخت ہے کہ جب غریبوں کے بچے رو رہے ہو اسلام ہے تو وہ فاروق اعظم کی پیٹھ کے اوپر بوری اٹھوا کر غریبوں کے گھر پہنچواتا. اسلام تو اسلام ہے. اب ہم اس اسلام کی بات کر رہے ہیں. ہاں یہ اگر کوئی اس کی اور تشریح کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے. ہم اس اسلام کی تشریح ہم وہ اسلام لانا چاہتے ہیں کہ جس اسلام کے اندر سیدنا صدیق اکبر اپنے پہلے خطبے میں فرمائے علماء اتنے سپیکروں میں کیا بیان کرتے ہیں، تمہاری اصلاح کرتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں کہ بندے کے بچے بنو، ایسے ظلم و ستم مت کرو. تم کہتے ہو علماء دہشت گردی کرتے ہیں، علماء سیاسی تقریر کرتے ہیں. اب حضرت صدیق اکبر کا خطبہ ہے ہی پورا سیاسی. ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم، فرماؤ لوگو میں تمہارا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں. کیوں جی؟ آگے کیا فرمایا؟ فإن أحسنت فأعینونی وإن أسأت فقومونی. میں اگر اچھا کام کروں تو میری مدد کرنا. آپ کو حضور کی عزت کے لیے بناتے ہیں. مولانا غلام غوث بغدادی صاحب اچھا کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر آپ دکان نہیں بند کر سکتے. تو باتیں کرتے ہیں امریکہ کے مقابلے کی، باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کو واپس لینا ہے، باتیں کرتے ہیں کہ عراق کے مسلمانوں کی ہم نے مدد کرنی ہے. تو آپ کے پاس تو کراچی میں ٹائم نہیں ہے، عراق کے لیے کیسے ٹائم نکلے گا؟ آپ کو صرف میری تقریریں سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، عملاً اس میں حصہ لیں. میرے گھر کی ہر چیز انہوں نے الٹا دی. وہ ہماری بسترے جو تھے پڑے ہوئے پیٹیوں میں وہ بھی باہر نکال کر پھینکے. انہوں نے کہا اس میں اسلحہ رکھا ہوا ہے. وہ سنا ہے مولوی کے پاس بڑا اسلحہ ہے، بڑا اسلحہ ہے اس مولوی کے پاس. وہ سنا ہے خود کچھ جیکٹیں اس نے برآمد کی ہے. میں نے کہا بچے خود کش جیکٹاں رکھی ہوندیاں تو پھر میری گڈی وچ کدی چاقو بھی نہیں ہویا، نہ میں نے پیچھے کبھی گارڈ رکھے کہ ہٹو بچو حضرت صاحب آ رہے ہیں، مجید تھلے کٹا آ رہا. ہاں جی تو میں نے تو کبھی بھی بلکہ میں نے تو نعرے سب کے بند کروا دیے کہ حضرت جیون یا مرن، چھوڑو یہ مولوی مریں یا جیئیں، یہ پیر مریں یا جیئیں، میرے یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماء وچ پھسا ملا. لبیک بات کرو، لبیک انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آپ پتہ ہے کتنے خوش نصیب ہے. آپ کا یہ نعرہ غزوہ حنین کے موقع پر میرے آقا و مولا نے جب بہت سارے لوگوں کو مال دیا نا، یہ توجہ سے بات سننی ہے، اس سے آپ کو ساری زندگی نشہ رہے گا کہ ہم جو نعرہ لگا رہے ہیں اس نعرے کا اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں. میرے آقا و مولا نے جن لوگوں نے کلمہ شریف پڑھا تھا نیا حضور نے ان کو 1000 اونٹ دے دیے، 1000 بکریاں دے دی. اور مالک بن عوف کو تو اتنا دیا تو مالک بن عوف نے حضور کا اسی وقت قصیدہ پڑھ دیا، ما ان رہے تو ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد. کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے نہ کوئی سنیا نہ کوئی ویکھیا، نہ حضور جیسا سنا تھا نہ کوئی دیکھا تھا. اوفا و آتا للجزیل لمجتدن ومتا تشاء یخبرک عما فی غد. فرمایا رسول اللہ اتنا دیتے ہیں اپنے ماننے والوں کو، اتنا دیتے ہیں کہ بعد میں فقر کبھی زندگی بھی آ نہیں سکتا، غریبی آ نہیں سکتی. حضور نے اتنا عطا فرمایا لوگوں کو. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں نے ملک ریاض، ادھر بھی بیریا ٹاؤن بن رہا ہے، میں نے ملک ریاض لاہور ملکہ اور پلاٹ بیچ کر بیریا دسترخوان لگانا اور ہے، اور غزنی سے چل کر بھاٹی چوک میں بغیر پلاٹ بیچے لوگوں کو روٹی کھلانا اور ہے. سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم اور خاک پنجاب از دم او زندہ گشت
صبح ماز میرے او تابندہ گشت بند ہائے کو سارا سانگ سیخت در زمین ہند تخم سجدہ ریخت. بابا جی داتا علی حجویری بغیر پلاٹ بیچے روٹی مل رہی ہے. تو پھر یہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ میں کہا پلاٹ بیچ کر روٹی دینا کیا مسئلہ ہے, اس کا 20,000 اس کا کاٹ لیا, 50 لاکھ اس کا کاٹ لیا. ہاں جی, اور جائے ہو حلالی, داتا صاحب کی بارگاہ میں پیش ہونے والا بندہ ہو حلالی, اور عقیدت سے چڑھے, صرف سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائے, سیڑھیوں پر ارادہ کر لے کہ میں نے مٹھائی کھانی ہے, میں نے حلوہ کھانا ہے, بریانی کھانی ہے, پکوڑے کھانے ہیں, جو ارادہ کر کے چڑھے. ابھی داخل داتا صاحب کے درگاہ پر نہیں ہوا, پیچھے سے بندہ آ جائے گا, یہ بریانی کھانی ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. ہوئے پہلی شرطیں جب میں پڑھتا تھا نا 1981 میں, تو اس وقت یہ داتا صاحب کا کمپلیکس نہیں, وہ تو بہت آگے تھی جگہ, وہاں دودھ کی سبیل لگتی تھی. تو میں نے ایسے سردیاں تھی, چادر کی ہوئی تھی, طالب علم تھا, تو بہت لمبی لائن, اور جو لائن سے ادھر ادھر ہوتا پولیس والے اس کو ڈنڈے سے اس کی خود مرمت کرتے تھے, دودھ کی لائن جو لگی ہوئی تھی. تو میں دور ہٹ کے نہ کھڑا ہو گیا ایسے کر کے. ابھی تو اس وقت مجھے اتنی ہوش بھی نہیں تھی. میں نے کھڑے ہو کر کہا, میں نے کہا جی آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہوتے طالب علم تے تسی سانو ہی ڈنڈے مروا کے دودھ پیوانا ہے, میں دودھ کوئی نہیں پینا, دودھ میں تاں پینا ہے میں نے خود پولیس والے لے جان دودھ پیوان. یہ 1981 کی بات ہے, اور مجھے اتنی ہوش بھی اس وقت اتنا تھا کہ داتا داتا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما. میں دور ہٹ کے کھڑا تھا اور منظر دیکھ رہا تھا ڈنڈے کیسے پڑ رہے ہیں. ایک تھوڑا سا ایسے ہوتا پولیس والے 2-4 اس پر جھپٹ پڑتے, سیدھے ہو جاؤ. تو میں نے کہا اتنے ڈنڈے کھانے کے بعد میں دودھ نہیں پیوں گا. بالکل دودھ پلانا, ایک طالب علم ہوں, پردیسی ہوں, غریب الوطن ہوں, مسافر ہوں, حضور کے دین کا جو ہے وہ مہمان ہوں, تو مجھے پولیس والے پکڑ کر خود لے جائیں. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, ایک پولیس والا, میں بالکل تنہا کھڑا تھا, تو میں منہ بھی چھپایا ہوا تھا, میرے ادھر کہتا ہے دودھ پینا ہے, میں نے کہا ہاں, کہتا چل میرے ساتھ دودھ پینا. لیکن اندر بھی کوئی شے ہوئے, اندر بھی تو کوئی شے ہو نا. داتا صاحب علیہ رحمہ, آپ نے وہاں جس طرف کھجورے ہیں نا, کھجورے, وہاں ایک انگریز کی قبر ہے, انگریز کی. اس انگریز کی قبر کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں آؤ اللہ کی دین کی بات ہوگی, آخرت کی بات ہوگی, اللہ سے ڈرو, آخرت کا خیال کرو, تو جن کے صدقے سب کچھ ملا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, ان کی بات ہی کوئی نہیں. ان کے ہاتھ پر نا لندن میں ایک بندہ مسلمان ہو گیا. جب وہ مسلمان ہوا انگریز, تو کہنے لگا کہ مسلمان تو میں ہو گیا, لیکن میں نے قرآن پڑھا ہے کہ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وزیر آصف بن برخیہ, وہ تخت بلقیس اتنا بڑا اٹھا کر لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے. یہ بتاؤ ایک بندے کے اندر وہ پاور کہاں سے آئی, کیسے, کس پاور سے وہ لایا؟ اب یہ تو نبی کی پاور نہیں مانتے, آصف بن برخیہ کی پاور کس نے مان لی؟ ہنسنے والی بات نہیں, یہ رونے والی بات. یہ تو لوگوں کو کہتے ہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. انگریز نے کہا میں نے تمہارا قرآن پڑھا, اب تو میں بھی مسلمان ہو گیا. بتاؤ وہ آصف بن برخیہ انسان ہو کر کس پاور سے لایا آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنا بڑا تخت؟ انہوں نے اگر مگر کی, اور کہنے لگا کہ اگر مگر نہ کرو میں نے جواب دو. جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں. تو انگریز کہنے لگا بات یہ ہے کہ میں مسلمان تو ہو گیا, لیکن اب میں کافر نہیں ہوتا دوبارہ, لیکن میرا یہ قرض ہے اسلام پر, مجھے اس کا جواب چاہیے. اب وہ بیچارے وہ لوٹے بسترے اٹھائے پھرتا رہا دین کی خدمت کے لیے. پھر لاہور آیا, پھر لاہور کبھی یہ کدھر لے جائیں, کبھی کدھر لے جائیں, یہ بارڈر دیکھو, یہ فلاں دیکھو, یہ فلاں دیکھو. اس نے کہا میں مینار پاکستان نہ وکھاؤ, میں نے دسو آصف بن برخیہ کیویں لے آیا تھا, میں واپٹا ہاؤس ویکھن نہیں آیا, مجھے بتاؤ کیسے. لیکن جب وہ مینار پاکستان سے واپس اسے لے جا رہے تھے تو دادا صاحب کے قریب سے گزرا. پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لے.